دوسری کی مجبوری کا ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، مال کی محبت ہوگی، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان کنجوسی آئے گی، مکھی چوس ہو جائیں گے۔ دوسرا مصیبت میں ہاتھ اٹھائے گا، ہم ہاتھ کھینچ لیں گے۔ مال کی محبت میں دوسرا نقصان کنجوسی آئے گی۔ تیسرا نقصان مال کی محبت زیادہ ہوگی تو رات دن بے چین رہیں گے، بے چینی نہیں جائے گی۔ لوگ مال کماتے ہیں آرام کے لیے، آرام حرام ہو جائے گا۔ مال کی محبت ہوگی، ہم بے چین ہو جائیں گے، رات دن اسی کے پیچھے پریشان رہیں گے۔ مال کی محبت دل کے اندر نہ آئے۔ میرا دوسرا سوال تھا مال کب فتنہ ہے؟ پہلی وجہ حاصل ہونے کے بعد حق ادا نہیں کرتا، یہ مال فتنہ ہے۔ زکوٰۃ دیتا نہیں، حج کرتا نہیں ہے، حاصل ہونے کے بعد حق ادا نہیں کرتا، یہ مال فتنہ ہوگا۔ مال حاصل کرنے سے پہلے اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مال فتنہ ہوگا۔ مال خرچ کرتے وقت میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جائز میں ہے یا ناجائز میں ہے، یہ مال فتنہ ہوگا۔ انشاءاللہ آمدنی 98 ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے، ڈس بریک ماریے بھائی، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے اسے بولتا ہوں کہ دیکھیں آپ دماغ سے مکمل تیار ہیں کہ نہیں۔ جلسے میں پیغام کی حفاظت ہوگی یا پیغام ضائع ہوگا؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو ہم اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ کھاتا کھلا ہے، 3 منٹ میں پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 74 سال میں امریکہ روس برباد ہو گیا۔ آپ کہیں گے بھائی اتنا بڑا ملک برباد ہو گیا، روزگار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اپنی غریبی چھپا رہا ہے۔ 74 سال میں روس برباد ہوا، 74 سال میں امریکہ برباد ہوا۔ کیوں؟ سودی کاروبار کرتا تھا۔ سود میں ترقی نہیں ہے، ترقی کا دھوکہ ہے۔ قرآن نے کہا تجارت میں تو ترقی ہے، سود میں ترقی نہیں ہے۔ 74 سال میں روس بھی برباد، امریکہ بھی برباد۔ آپ دیکھیں گے بینک میں اعلان لگتا ہے، اعلان کیا ہے؟ پالیسی ہے کہ 10 لاکھ جمع کرو سیدھے اس کا ڈبل ملے گا، 20 لاکھ ملیں گے۔ 20 لاکھ کے چکر میں مسلمان ہو کر کے پیسہ جمع کرتا ہے، اس کے بعد جب مدت پوری ہوتی ہے یہی مسلمان ڈبل لینے کے لالچ میں لائن میں لگ گیا، پتا چلا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس ہی غائب ہو گئی ہے، سنگل تو ملا نہیں، ڈبل کے چکے مرے ہیں، دنیا الگ گئی، دین الگ برباد ہوا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج میں کتا گھومتا رہتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جس طرح جو لوگ سن رہے ہیں، جس طرح سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ بہت بہتر طریقے سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کتے کو دیکھیں گے آپ، وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتے کو دیکھیں گے جب وہ گزرتا ہے تو زمین کو سونگھتا ہے، اس کا راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتے کو اگر آپ روٹی کا ٹکڑا دیں گے تو وہ دم ہلائے گا، یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور روٹی کا ٹکڑا اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو آنکھ دکھائے گا، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کتا گزرتا ہے، وہ زمین کو سونگھتا رہتا ہے، کیا مطلب کہ ہماری روزی کہاں ہے۔ اسی طرح جو حرام کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جیب کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، وہ وہاں سے نکل کر کے میری جیب میں کیسے آ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دین کو برباد کرنے والا کتا ہے۔ آپ دیکھیے کتے کی عادت، جب وہ گزرتا ہے تو زمین کو سونگھتا ہے کہ روزی کہاں ہے۔
اسی طرح حرام کمانے والا جیب کو ٹٹولتا ہے کہ کس کے گھر میں زیادہ پیسہ ملے گا، اسی کے گھر میں رشتہ کرتا ہے۔ جہاں پیسہ زیادہ ملے گا، گاڑی ملے گی، سامان ملے گا، مطالبہ پورا ہوگا، وہ جیب کو ٹٹولتا ہے، یہ زمین کو سونگتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، برا مت مانیے گا، افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، روٹی کا ٹکڑا اس کو ملا، وہ دم ہلاتا ہے، ٹکڑا نہیں ملا وہ آنکھ دکھاتا ہے۔ تو جہاں پر اس کو مطالبہ پورا ملتا ہے وہاں وہ دم ہلاتا ہے، جہاں اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا اس سے ہاتھ جھاڑ کر کے نکل جاتا ہے کہ تم کون میں کون، میں تمہیں پہچانتا نہیں، تم مجھے پہچاننے کی کوشش مت کرو۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کتا پیر اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ پیشاب کی چھینٹ پیر میں نہ لگے، لیکن اسی کتے کو دیکھیے منہ سے پاخانہ اٹھا رہا ہے اور پیر کو پیشاب سے بچا رہا ہے، منہ کو بچا نہیں رہا ہے، پیشاب سے پیر کو بچا رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کھانے والے کا ہے، وہ پیشاب سے بچتا ہے، پخانے سے بچتا ہے، لیکن پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بہت سارے موبائل ہیں اور ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 150 سال پہلے ایک ہی سٹیج ہوتا تھا، اس میں ایک طرف لڑکی بیٹھتی تھی، ایک طرف لڑکا بیٹھتا تھا، بیچ میں قاضی ہوتے تھے۔ جس طرح سٹیج کی اس وقت حالت ہے، اتفاق سے 50 سال پرانی بات ہے، عالم دین لڑکا ہے، پگڑی باندھ کر کے نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اسی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ یہ موبائل کا دور نہیں تھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا ہے، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا ہے۔